الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے جس نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم اس کے دین کی بات کرنے کے قابل ہوئے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مرتے دم تک وہ ہمیں یہ توفیق عنایت کیے رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ گو کہ اس آیہ مقدسہ کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو تفصیل طلب ہیں، تاہم میری کوشش یہ ہوگی کہ مختصراً آیت مبارکہ کا مضمون آپ بھائیوں کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لی ہیں، اور اس کے عوض میں ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ دوستان محترم، مضمون کافی طویل ہے، مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ میں نے مومنین سے خرید لی ہیں۔ ایک ان کے مال اور دوسری ان کی جان۔ تیسری چیز کا ذکر نہیں ہے، دو چیزوں کا ذکر ہے، لیکن آپ کو یہ بات
ذہن نشین کرنی ہوگی کہ یہ محض دو چیزیں نہیں ہیں، یہ محض دو چیزیں نہیں ہیں، یہ کسی انسان کی کل کائنات ہے، اس کی جان اور اس کا مال، یہ اس کی کل کائنات ہے۔ جان کیا ہے، نفس کیا ہے؟ یہ اس کا جسم، اس کے اعضاء، یہ نفس ہے۔ اور اس کے سوا اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ مال ہے۔ اس نفس کے سوا جو کچھ ہے جس پہ انسان کو تصرف حاصل ہے وہ مال ہے۔ تو کوئی شخص کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے، نہ صرف زمین بلکہ سیاروں اور ستاروں پر قبضہ کر لے، وہ مال کے زمرے میں ہی آئے گا۔ لہذا کسی انسان کی کل کائنات اس کا یہ جسم اور اس کا مال ہے۔ اور مال میں نے تو بتا دیا کہ ہر چیز آ جاتی ہے، پھر بھی وضاحت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو روپیہ پیسہ ہے وہ بھی مال ہے، آپ کے پاس جو زمین جائیداد ہے وہ بھی مال ہے، آپ کے پاس جو اولاد ہے وہ بھی مال ہے۔ اور اس کے علاوہ جس چیز پر آپ اپنا حق جتا سکتے ہیں، جس چیز کو اپنی ملکیت قرار دے سکتے ہیں، وہ آپ کا مال ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں تو مومنین سے میں نے خرید لی ہیں۔ اس بات کی وضاحت کے بعد اب اگلی بات سمجھنے کی ہے، اسے بھی بڑی توجہ سے سنیں کہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر دنیاوی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس میں دو فریق ہوتے ہیں، ایک بیچنے والا، ایک خریدنے والا۔ خرید و فروخت دونوں کی باہمی رضامندی سے ہوتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اگر خریدنے والا کہے کہ میں نے نہیں خریدنی تو بیچنے والا نہیں بیچ سکتا، اور اگر بیچنے والا کہے کہ میں نے نہیں بیچنی تو خریدنے والا خرید نہیں سکتا۔ اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ میں نے مومنین سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ خریدار کا ذکر تو ملتا ہے، فروخت کنندہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ راضی ہے نہیں راضی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے خرید لی ہیں۔ فروخت کنندہ کون ہے؟ مومنین، انہوں نے بیچی ہیں تو اللہ نے خریدی ہیں، لیکن ان کے بیچنے کا یہاں ذکر نہیں ہے، اللہ کے خریدنے کا ذکر ہے۔ غور سے سنیں اس بات کو کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ کس چیز کے عوض؟ جنت کے عوض۔ ان کے مال، ان کی جانیں خرید لی ہیں، انہیں جنت دے دی ہے۔ تو اب جو فروخت کنندہ ہے ذرا اس کا بھی تو حال معلوم ہونا چاہیے۔ مومنین جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال بیچے ہیں، تو بھائی یہ کیسے بیچے ہیں، کب بیچے ہیں، پتہ چلنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ مومنین کو مومن کا سٹیٹس اور ٹائٹل ہی تب ملا ہے جب وہ فروخت کے لیے تیار ہوئے۔ مومن کو
یہ مومن ہونے کا ٹائٹل ہی تب ملا ہے جب اس نے یہ سودا کر لیا ہے، جب وہ فروخت کے لیے تیار ہو گیا ہے، ورنہ اللہ جل مجدہ ایسے نہ فرماتے کہ میں نے مومنین سے جان اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے۔ نہیں، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو فروخت کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنی جان اور اپنا مال جنت کے عوض اللہ کے ہاتھ فروخت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مومن کہتے ہی اسے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے مومن کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ یہ تو ہے ہی وہ جو تیار تھا بیچنے کے لیے، اس لیے میں نے خریدا ہے۔ کوئی عام شخص ہوتا تو ایسے بات نہ ہوتی۔ یہ وہ شخص تھا یا وہ لوگ تھے جو اس سودے کے لیے تیار تھے، فروخت کے لیے تیار تھے، اس لیے اللہ جل مجدہ نے خریدی۔ اب دوستان محترم، اگلی بات جو سمجھنے کی ہے، کسی انسان کے پاس یہ اس کا جسم، اس کی جان، اس کا نفس اور جو کچھ اس کے پاس مال ہے، یہ اس نے کہاں سے لیا؟ اللہ نے دیا نا۔ یہ تو ہے ہی اللہ کا مال، اللہ نے عطا کیا ہے، تو پھر یہ خرید و فروخت کیسی؟ یہ تو اللہ نے دیا ہے، تو اللہ اپنی چیز واپس لے لے تو اس کو اختیار ہے، مالک ہے نا۔ لیکن نہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے مومنین سے خریدے ہیں، جان اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ اب دوستان محترم، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جب یہ مال ہے ہی اللہ کا تو اللہ کیوں خرید رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ جل مجدہ نے یہ جسم، جان اور یہ مال انسان کو عطا کر کے اسے اختیار عطا کیا ہے، اسے اختیار عطا کیا ہے۔ اب فرمایا کہ اس اختیار کو استعمال کرنے کا تمہیں حق ہے، لیکن اب اس اختیار کو میری مرضی کے تابع لے آؤ، اور اس جان پر جو تصرف تمہیں حاصل ہے اور اس مال پر جو تصرف تمہیں حاصل ہے، اس کو استعمال کرو میری مرضی کے مطابق۔ تو سمجھو کہ میں نے تم سے تمہاری جان اور تمہارا مال خرید لیا اور اس کے بدلے تمہیں جنت دے دی۔ اب انسان با اختیار ہے، اس کے پاس اللہ کی امانت پڑی ہے، جان اور مال۔ اب اگر وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا اور اللہ کی مرضی سے اس جان اور مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس کے بدلے جنت عطا کروں گا۔ حالانکہ ہے کیا، وہ امانت ہی تو واپس کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ جل مجدہ اسے جنت عطا فرما رہے ہیں۔ اور جو شخص اس جان اور مال کو اپنی مرضی سے استعمال کرے گا اپنے اختیار کے تحت، تو گویا وہ کفر کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، لہذا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں جنت کا، کیونکہ اس نے کچھ نہیں دیا جنت کے بدلے میں، حالانکہ وہ سب کچھ تھا ہی اللہ کا، اللہ نے واپس لیا، اس کے بدلے جنت دی۔ اب دوستان محترم، اگلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے،
یہ ایک ایگریمنٹ ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین محض کوئی عقائد کا مجموعہ ہے، انہیں اس بات پہ توجہ دینی ہوگی کہ دین محض عقائد کا مجموعہ نہیں، یہ ایک معاہدہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان، ایگریمنٹ ہے کہ مال اور جان اس کی راہ میں لگاؤ گے تو جنت ملے گی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہے اسی آیت مبارکہ میں کہ تورات میں، انجیل میں، قرآن میں یہ وعدہ لکھا ہوا ہے، حق ہے، سچا وعدہ ہے۔ اور پھر اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میری عطا کی ہوئی چیزیں، جان اور مال، مجھے لوٹا دو، میرے ہاتھ فروخت کر دو، میں تمہیں اس کے بدلے جنت عطا کروں گا۔ اور پھر دوستان محترم، یہ جان اور یہ مال کس کے پاس رہا ہے؟ کسی کے پاس نہیں رہا۔ جان سے بھی جان چھڑانی پڑتی ہے، مال سے بھی جان چھڑانی پڑتی ہے۔ جس دن بندہ مرتا ہے، جان بھی گئی، مال بھی گیا، تو آخر اس سے ہاتھ دھونے ہیں، تو بہتر نہیں کہ وہ اللہ کو لوٹا دیے جائے؟ بہتر نہیں کہ اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لیا جائے؟ اور اس مال اور جان کو جس نے بالآخر چلے جانا ہے، آپ کے پاس نہیں رہنا، اسے اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے، اللہ کے ساتھ سودا کر لیا جائے جنت کا۔ اور اب دوستان محترم، اگلی بات انتہائی غور طلب۔ کہتے ہیں کہ جنت تو ملے گی مرنے کے بعد، مال اور جان اس دنیا میں دے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ جب سودا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا جی اس ساتھ دے اس ساتھ لے، خرید و فروخت ایسے ہوتی ہے، پیسے دیے چیز لے لی۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ مال بھی اس دنیا میں خرچ کریں، جان بھی اس دنیا میں دیں، جنت ملے گی مرنے کے بعد؟ یا اللہ، یہ کیا سودا ہے؟ ہمیں ابھی جنت دو نا، پھر بات ہے، سوال ہے یا نہیں؟ لیکن یاد رکھیں، یہ جو ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے جو اللہ اور بندے کا، یہ پورا ہی تب ہوتا ہے جب بندہ مرتا ہے۔ یہ معاہدہ پورا ہی تب ہوتا ہے جب بندہ مرتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے چکا ہوتا ہے، جان بھی اور مال بھی۔ جیسے ہی اس معاہدے کا وقت ختم ہوتا ہے، یعنی بندہ اپنی چیز اللہ کے حوالے کرتا ہے، اللہ اپنی چیز اس کے حوالے کرتا ہے۔ بندہ جب اپنی جان اور اپنا مال آخری حد تک اس کے حوالے کر دیتا ہے اور بالکل خالی ہو جاتا ہے کہ اللہ اب میرے پاس کچھ نہیں، مال تھا جو وہ بھی دے دیا، جان تھی وہ بھی دے دی، اللہ پاک فرماتے ہیں جنت تمہارے انتظار میں ہے، جنت تمہاری ہوئی۔ تو دوستان محترم، اس آیہ مقدسہ کے اندر بڑے نکات ہیں، اور بھی بہت سی باتیں کہنے کے لیے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی بات ہی سمجھ لی جائے تو وہ بہت ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں ایسے ایسے درس دیتی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی صاحب ایمان اس آیت مبارکہ پہ تھوڑا سا غور کرے اور پھر اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار نہ ہو۔ ضرور تیار ہوگا، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ مرنے کے بعد
جنت نہ ملی تو کچھ نہیں، پھر تو کچھ بھی نہیں نا۔ تو اگر جنت کے عوض جو اللہ پاک طلب کر رہے ہیں وہ نہیں دے گا تو جنت کیسے ملے گی؟ تو دوستان محترم، یہ جو عہد، یہ جو ایگریمنٹ بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے کہ اے اللہ، آج سے میری جان اور میرا مال تیرے حوالے، جیسے تو کہے گا میں اسے ایسے استعمال کروں گا۔ مجھے بتائیں کہ اگر مسلمان اس معاہدے کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس معاہدے کی روح سے اب کسی شخص کو کوئی اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے پاس۔ اب اس معاہدے کی روح سے بلا چون و چرا اسے چلنا ہے، اللہ کی راہ میں چلنا ہے، خرچ بھی کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال بھی کرنا ہے، اپنی توانائیاں صرف بھی کرنی ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو پھر جان بھی دینی ہے۔ اب اس کے لیے اگر لوگ بہانے تراشیں، حیل و حجت کریں، تو یہ دراصل اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اس معاہدے کا تقاضا کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، وہ تمام لوگ ایک ہی فکر و عمل کے پابند ہو جائیں، ایک جیسی فکر کے حامل ہو جائیں، ایک جیسا عمل اختیار کر لیں۔ اسی کو تو وحدت کہتے ہیں، اسی کو وحدت کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی روح سے تفرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پارٹی بازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ معاہدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دعوی ایمان رکھنے والے ایک جماعت ہوں، متحد ہوں، ان کے اندر وحدت ہو، محبت ہو، اخوت ہو، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ بے شک۔ کیوں؟ اس معاہدے کی روح سے جو ذمہ داری ان کے اوپر لگائی گئی ہے، لیکن آگے اللہ جل مجدہ نے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی۔ پھر تو اس معاہدے کی روح سے تو یہاں تک جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی کچھ کرنا ہے، یہاں تک جانا ہے۔ یہ آخری سٹیج ہے جہاد کی، قتال جہاد کی آخری سٹیج ہے، یہاں تک جانا ہے۔ اس سے پہلے بہت سٹیجز ہیں جہاد کی، ان مراحل سے گزرنا ہے، اور پہلا مرحلہ دعوت کا ہوتا ہے، جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تربیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تنظیم ہوتی ہے۔ یہ تین مراحل جب پائے تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد دور انقلاب آتا ہے۔ اس کے بعد دور انقلاب آتا ہے۔ اس کے اندر کیا حکمت عملی ہوتی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، آج اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر اس کے بعد قتال کا مرحلہ آتا ہے۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے ان تین چیزوں پہ زور دینے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے: دعوت، تربیت اور تنظیم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ امت مسلمہ کی تشکیل نو، افرادی قوت میں اضافہ،
آپس میں پیار، محبت، اخوت، یہ چیزیں ہمارے اندر اگر پیدا ہو جاتی ہیں، ہماری افرادی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، دعوت، تربیت اور تنظیم کا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد منزل 2 قدم ہے۔ اس کے بعد منزل 2 قدم ہے۔ یہ مراحل سخت ترین مراحل ہے، صبر آزما مراحل ہے، حوصلہ شکن مراحل ہے، اور ان مراحل سے وہی گزر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی جان اور مال کا سودا اللہ سے کر لیا ہے، جنہوں نے محض اقرار کیا ہے، وہ اس سفر میں ساتھ نہیں چل سکتے۔ وہ قدم قدم پر اپنی مرضی کریں گے، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ وہ اپنی مرضی کریں گے کیونکہ انہیں اختیار حاصل ہے۔ اگر وہ اختیار اللہ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے چلیں گے، پھر کہیں گے جو ہوتا ہے ہونے دیں، ہم نے سودا کر لیا ہے اللہ سے۔ لیکن اگر اس اختیار کو قربان نہیں کریں گے تو قدم قدم پر مال خرچ کرنے کا موقع آئے گا تو کھسک جائیں گے، جان کی قربانی کا وقت آئے گا تو کھسک جائیں گے، کیونکہ انہیں اختیار ہے اور ایمان اس حد تک نہیں ہے ان کا، یعنی یہ سودا انہوں نے نہیں کیا۔ تو دوستان محترم، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ سودا اپنے رب کے ساتھ کر لیا ہے تو پھر اس سودے میں مخلص ہو جائیں، ڈنڈی نہ ماریں، اس سودے میں مخلص ہو جائیں۔ اللہ کے ہاں اخلاص چلتا ہے۔ اگر آپ نے اپنا مال اور اپنی جان، یعنی اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں صحیح معنوں میں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیں تو آپ اس معاہدے کی روح سے جنت کے حقدار نہیں بنتے۔ جنت کا حقدار بننے کے لیے اس معاہدے کی پابندی لازمی ہے، اور اس کی صرف ایک شکل ہے کہ جان اور مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ، جان اور مال کے ساتھ۔ اور کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں، بس یہ جان اور مال اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ اب دوستان محترم، یہی جان اور یہی مال ہے، اگر یہ اللہ کی راہ میں لگایا جائے تو اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی۔ اگر یہی جان اور یہی مال باطل اور طاغوت کی راہ میں لگایا جائے تو اس کی حاکمیت قائم ہوگی۔ اب دعوے ایمان رکھنے والے کو ہرگز یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اس جان اور مال کو اللہ کی راہ کے سوا کہیں اور لگائے۔ لہذا ہماری تمام ان بھائیوں سے یہ گزارش ہے جو اس وقت دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں لیکن ان کی جان، ان کے مال باطل اور طاغوت کی راہ میں لگ رہے ہیں۔ تو بھائیو، ہم نے آپ سے کچھ نہیں لینا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دعویٰ آپ نے رکھا ہوا ہے، اور اگر آپ نے وہ معاہدہ اللہ کے ساتھ کیا ہے تو آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ آپ کو پھر اس معاہدے کی روح سے کچھ نہیں ملنا، ملے گا اسے جو معاہدے کی پابندی کرے گا۔ تو اگر ہم نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کر لیا ہے، اگر ہم اس معاہدے کی پابندی کر رہے ہیں تو ہم نجات کے حقدار ہیں، ہم جنت کے حقدار ہیں، کیونکہ یہ ایک سودا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا ہے کہ مومنو، یہ سودا جو تم نے کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، بے شک یہ بڑی کامیابی ہے۔
یہ خوشی منانے کی بات ہے کہ اگر ہم نے اپنی جان اپنا مال اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے جنت کے عوض، تو اس سے بڑا خوشی منانے کا اور کون سا موقع ہے؟ لیکن شرط یہی ہے کہ اپنی جان اور اپنا مال پورے خلوص کے ساتھ پھر اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں اور ہمیں کما حق ہو اس معاہدے کی، اس ایگریمنٹ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔